بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں سہ ماہی امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ بعض شعبوں میں جیسا شعبہ درس نظامی اور شعبہ اسکول میں امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے، اور کچھ شعبوں میں امتحانات ہونے والے ہیں، جیسے شعبہ حفظ و ناظرہ ہے، شعبہ بنات ہے، تعلیم دین کورس ہے۔ لیکن بہرحال آپ حضرات کے امتحانات آپ کے سر پہ ہیں۔ کامیاب طالب علم وہی ہے جو غفلت والی زندگی نہ گزارے، غفلت والی طالب علمی نہ گزارے۔ آپ میں سے جو طلبہ جس شعبے میں بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کامیاب وہی طالب علم ہوتا ہے جو پڑھائی میں سنجیدہ ہو اور ضیاع وقت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ غیر سنجیدہ طالب علم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے ہمارے سامنے تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں داخلہ لیتے ہیں، ناظرہ قرآن کی تکمیل بھی نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کریم حفظ شروع کرتے ہیں، 10 پارے کر لیتا ہے، کوئی 15 پارے، 20 پارے، ایسے بھی ہم نے دیکھے، بلکہ ہمارے ساتھی رہے ہیں کہ 25 پارے حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کا حفظ چھوڑ دیا۔ اس کا سبب، اس کی وجہ اصل غیر سنجیدگی ہے۔ اگر میں اپنی تعلیم میں، اپنی پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہوں، یا میں نے دوسرے مشاغل اپنے پالے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، میری دلچسپی دوسرے امور میں ہے، تو پھر میں یہ ذہن میں نہ رکھوں کہ میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، یا میں عالم دین بنوں گا، یا میں اسکول کی تعلیم اچھی طرح حاصل کر سکوں گا۔ علم یکسوئی چاہتا ہے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ یہ علم اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا ہے، بہت بخیل ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے بیان میں ہمیشہ فرماتے رہے طلباء سے کہ یہ علم بہت بخیل ہے، یہ بخیل ہے، یہ علم، یہ اپنا تھوڑا سا حصہ بھی دینے پہ تیار نہیں ہوتا جب تک کہ طالب علم پورا کے پورا اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کہ طالب علم اپنے آپ کو پورا حوالے نہ کر دے، یہ علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ دینے پہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج تو میرے اور بہت سارے مشاغل ہیں، سبق میں بیٹھا ہوں، لیکن میرا دل لگا ہوا ہے کہ بھئی فلاں ساتھی ہے، وہ اس وقت پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ کسی کا دل لگا ہوا ہے کھیل کے میدان میں، بھئی آج ہمارا میچ ہے، کھیلنے جانا ہے، اب کتنا ٹائم رہ گیا چھٹی میں۔ بعض طلبہ مستقل گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبق میں بھی دیکھتے ہیں، بعض کی عادت بیان میں بھی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی نامناسب عمل ہے۔ گھڑی کی طرف دیکھنا، چاہے ہاتھ کی گھڑی ہے، چاہے دیوار کی گھڑی ہے، یہ عدم دلچسپی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس طالب علم سے وقت نہیں گزر رہا سبق میں، اور یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد مدرسے کے ماحول سے باہر نکلوں اور اپنی دوسری سرگرمیاں شروع کر دوں۔ تو علم بغیر شوق اور ہمت اور محنت کے نہیں آتا۔ یہ بڑی غیرت والی صفت ہے، بغیر ہمت کے نہیں آتا علم۔ تو آپ چاہے شعبہ اسکول کے طلبہ ہیں، چاہے شعبہ حفظ و ناظرہ قاعدہ کے طلبہ ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے آج کے اس مذاکرے میں کہ امتحان کی بھرپور انداز میں تیاری کریں۔ ہر طالب علم 100 نمبر لینے والا ہو،
حفظ کے طلبہ بھی، ناظرہ کے طلبہ بھی، قاعدہ پڑھنے والے بچے بھی، شعبہ اسکول میں پڑھنے والے طلبہ بھی، کوئی طالب علم ناکام نہ ہو۔ یہ جو صرف پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا، آج اس پہ ہم نے اکتفا کیا ہے، یہ نالائق طالب علم کی دلیل ہوتی ہے کہ 40 نمبر مل گئے اور وہ خوشی سے بغلے بجا رہا ہے ہر ایک کو کہ میں تو پاس ہو گیا، میں تو پاس ہو گیا۔ پاس ہونا تو کمال نہیں ہے، پاس ہونا تو کمال نہیں ہے۔ پاس تو بعض اساتذہ ویسے ہی کر دیتے ہیں کہ چلے اب طالب علم ہے، مدرسے تک آ گئے ہیں تو چلے اب ان کو فیل نہ کیا جائے۔ اپنا وقت ضائع نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، عصر سے مغرب تھوڑا آپ کے پاس وقت ہے، اس میں آپ مناسب تفریح کر سکتے ہیں، مناسب تھوڑا سا ایک مناسب تفریح ہے، مناسب کھیل کود ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن اگر آپ مغرب کے بعد بھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، رات گئے تک سبق کے اوقات میں آپ کا ذہن دوسری جگہ مصروف ہے، تو آپ صحیح علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ حافظ بن رہے ہیں تو آپ پکے حافظ نہیں ہوں گے، آپ ٹیمپرری اور سرسری حافظ ہوں گے۔ لیکن آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن دو طرح کے حافظ آپ کو ملیں گے۔ ایک قسم آپ دیکھیں گے جو ماشاءاللہ اس قرآن کریم کو یاد رکھتی ہے، اس کی تلاوت بھی پورا سال کرتی ہے، اور رمضان آتا ہے وہ باقاعدگی سے تراویح پڑھاتے ہیں، باقاعدگی سے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے مسجد کے مصلی پہ، کسی اور حصے میں، یا گھر میں، عمارت کی چھت پہ، کہیں بھی ہے، لیکن وہ اس کا ناغہ نہیں کرتے۔ ایک طبقہ آپ وہ دیکھیں گے وہ بھی حافظ قرآن ہے، لیکن نہ وہ سنانے کے جو ہے قابل ہیں اور نہ سننے کے روادار ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے بس ادھر ادھر ٹائم پاس کہ بھئی میں تو وہاں جا کے سن رہا ہوں، میں تو سامعین میں جیسے تراویح کے مقتدی ہوتے ہیں، پیچھے وہ بھی ایک مقتدی کی حیثیت سے شریک ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں فلاں کا سن رہا ہوں۔ سن تو سب رہے نا کس کان سے یا نہیں؟ اس مسجد میں جتنے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں آخری صف تک، وہ سب سن رہے نہیں سن رہے؟ ایک سننا ہوتا ہے یہاں جو پیچھے حافظ غلطی بتا رہا ہے، ایک وہ سننا ہے، ایک وہ سننا ہے جو اس صف میں کھڑے ہو کے مقتدی کی حیثیت سے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھئی آپ سامع ہیں، آپ پیچھے کی صف میں آخر میں کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی میں امام صاحب کا سن رہا ہوں، مولانا خالد صاحب کی تراویح سن رہا ہوں نا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا میں سن رہا ہوں، یہ صحیح کہے گا؟ آپ غلط کہیں گے، کیونکہ آپ تو آخری صف میں مقتدی ہے، نمازی ہے، صرف تراویح پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر وہ اس طرح مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ میں نام برائے نام حافظ بناؤں، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، میں نے اس قرآن کریم پر محنت نہیں کی۔ تو دیکھیں آپ جو حفظ کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے آپ کے والدین کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، خود آپ کے لیے۔ حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو مدرسے میں داخل کیا اور آپ کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح جو شعبہ اسکول میں وہ بھی میرے مخاطب ہے، اس میں ہی بہت سارے بچے تقریباً حافظ ہیں نا۔ تو اب آپ اپنے والدین کی محنت کو، اساتذہ کی محنت کو ضائع نہیں کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور محنت اگر میں نہیں کروں گا، صحیح یاد نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں کہ پھر کبھی بھی سنانا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اس وقت، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ خوب محنت کے ساتھ کریں، کچا حفظ نہیں کریں۔ اور اسی وجہ سے، اسی معاملے کو دیکھ کر شعبہ اسکول کے بچے ہیں ہمارے، درس نظامی ہے، ان کے لیے دوپہر کے اوقات میں ہم نے مستقل گردان اور تکرار کی ایک کلاس رکھی ہے۔ ایسا ہے نا؟ افسوس وہ الگ بات ہے، افسوس کے ساتھ کہ ایک بڑی تعداد اس سے بے اعتنائی برت رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ نہ ان کے سرپرستوں کو اس کی قطعی طور پر پرواہ ہے، قدر ہے، اور نہ آپ لوگوں کو ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے تو ایک ترتیب آپ کے لیے رکھی، آپ کے فائدے کے لیے رکھی، باقاعدہ استاذ اور نگران رکھا کہ بھئی جو ہمارے شعبہ اسکول یا
شعبہ کتب کے طلبہ ہیں وہ اپنا قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے دوپہر میں آئیں اور اپنا پارہ سنائیں، گردان کریں، اور کچھ وقت کے لیے تکرار بھی کریں اپنے کتابوں کا، اسکول کا یا مدرسے کا۔ لیکن ایک بڑی تعداد بہرحال اس سے بے اعتنائی برت رہی ہے اس وقت بھی، چونکہ ہمارے سامنے پوری کیفیت ہے حاضری کی، غیر حاضری کی، اور مکمل ترتیب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال افسوس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ نہ بعض سرپرستوں کو پرواہ ہے اور نہ بعض طلباء کو پرواہ ہے۔ تو نقصان بہرحال آپ حضرات کا اپنا ہے۔ ہم نے آپ حضرات کے لیے ترتیبیں رکھی ہے، اساتذہ رکھے، تو مقصد یہ ہے کہ خوب محنت کریں اور محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں تو کچھ قیمتی بن جائیں گے۔ اور جب پکے حافظ بنیں گے یا پکے عالم بنیں گے، اچھے عالم بنیں گے، اچھے قاری بنیں گے، تو معاشرے میں آپ کا ایک نمایاں مقام بھی ہوگا۔ جس میدان میں آپ قدم رکھیں گے آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ یاد رکھیں ایسے ہی گلیوں میں پھریں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے مثال دیکھنا مشکل نہیں ہے، صرف آپ باہر قدم رکھیں آپ کو بے انتہا اس کی مثالیں اور نمونے سامنے مل جائیں گے۔ تو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں سیاستوں میں، بیکار کی چیزوں میں، ادھر ادھر کے کھیل کود میں، ضیاع وقت میں۔ یہ چیزیں بعد میں ہوتی رہے گی۔ جو ان چیزوں میں لگا ہے اس کی طالب علمی ناکام ہو گئی ہے، وہ طالب علم کامیاب نہیں بن سکا ہے کبھی بھی۔ تو آپ سے بس مختصراً یہ درخواست کرنی ہے کہ آپ کے امتحان بھی سر پہ، تو ہمیں نظر بھی آئے، پتہ بھی چلے کہ بھئی یہ بچہ صحیح بھرپور انداز میں تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ناکامی کی صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سرپرستوں کو بلایا جائے گا۔ اب تو نتیجہ اسی ترتیب سے ہوتا ہے نا، اور اس دفعہ بھی ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، نوٹس بورڈ میں نہیں لگایا جائے گا، ایک مجلس رکھی جائے گی، اس میں آپ سب شعبوں کے جتنے بچے ہیں سب کے والد آئیں گے، یہاں ان سے بات بھی ہوگی، پھر ان کو رزلٹ بھی دکھایا جائے گا، پھر ان سے رزلٹ سے متعلق بات بھی ہوگی، ان کو بلایا جائے، کسی کو ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، ایو من کان، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بات بھی ذہن نشین کریں۔ تو محنت کے ساتھ پڑھیں، ضیاع وقت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے آج، اور آج مصیبت یہ ہے کہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر ایک کی پہنچ میں ہے اور ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے، فیس بکوں پہ اپنی وہ آئیڈیا بنائی ہوئی ہے، کسی واٹس ایپ پہ۔ یہ بیکاری کے دھندے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے آپ کی کہ آپ کی تصویر فیس بک پہ کتنی خوبصورت آئی ہے۔ بہت سارے طلبہ ایسے بھی ہیں جو یہاں پڑھتے تھے اور وہ اس وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں کہ بھئی اس اعتبار سے یہاں پر سختی ہے، ایک اصولی سختی جو ہوتی ہے نا اصول کی، اس کے برداشت کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہی طالب علم کی کامیابی ہے۔ اور نالائق طالب علم ہمیشہ اصول کو جو ہے بوجھ سمجھتا ہے، اور وہی طالب علم بھاگتا ہے جو اصول کو بوجھ سمجھتا ہے اپنے اوپر، بے اصولی کا عادی ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے ادارے کے جب اصول ہوتے ہیں تو اس میں ہم کسی کے ساتھ رو رعایت کے قائل نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بہت سارے طلبہ جو یہاں سے جا چکے ہیں اس وقت کہیں بھی ہیں، میں نے خود بعد میں دیکھا کہ اب جو ہے موبائلوں پر، فیس بکوں پر آئیڈیا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی منہ ٹیڑھا کر کے تصویر بنا رہا ہے، کوئی ہاتھ ٹیڑھا کر کے، کوئی خود ٹیڑھا ہو کے۔ اب یہ حرکتیں رہ گئی، اس کو ہم کامیابی کی دلیل سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے۔ پڑھ لیں، صحیح حافظ بن جائے، صحیح اچھے عالم بن جائے، دینی تعلیم بھی مضبوط حاصل کر لیں، اسکول کی عصری دنیاوی تعلیم بھی مضبوط حاصل کر لیں، ہر میدان آپ کا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ محنت؟ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔